الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے کافروں کے لیے ضرب المثل بیان فرمائی ہے نوح اور لوط علیہ السلام کی عورتوں کی۔ وہ دونوں ہمارے صالح بندوں میں سے دو کی ماتحتی میں تھیں۔ جب دونوں نے خیانت کی تو اس خیانت کے بعد وہ دونوں اللہ کے حضور ان کے کام نہ آئے اور فرما دیا گیا تم دونوں آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آج ہماری سورہ التحریم کی آیہ مبارکہ نمبر 10 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے دو انبیاء کرام علیہم السلام ان کی بیویوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کا نام والہا تھا، واو الف لام اور ہے دو چشمے، والہا۔ اور لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کا نام والعا تھا، واو الف لام عین ہے، والعا، والہا اور والعا۔ اب ان دونوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہاں پر اور ان کی خیانت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی ان کا جرم یہ تھا اور ان کی خیانت یہ تھی کہ وہ نعوذ باللہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو یہ بتاتی تھی کہ یہ مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ۔ انہیں ایک چیز کا ہی جنون ہے کہ ہر وقت یہ اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف پکارنا، ان کو اسی کا جنون ہو گیا۔ ہر لمحہ یہ ہر گھڑی اسی کی جانب لگے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی اور چیز کا باقی پتہ نہیں ہے۔ اور اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کی جو نعوذ باللہ جو عقل ہے وہ معوف ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات قابل توجہ رہے کہ بعض لوگوں نے یہاں پر خیانت سے معنی جو ہے وہ اور مراد لیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنی تفسیر کبیر، آپ کی بہت مشہور ترین تفسیر ہے، عربی زبان میں ہے، 11 والیوم میں ہے، رکھی ہے میرے پاس لائبریری میں۔ اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا نقطہ اس آیہ مبارکہ کے تحت لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی اس سے یہ مراد نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کی خیانت سے مراد جیسے بعض لوگوں نے لیا ہے کہ شاید وہ بدکارہ ہو گئی تھی، کہ انہوں نے اپنے شوہر کے بستر کو خیانت کے طور پہ استعمال کیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ اشارہ میرا سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی نبی کی بیوی نے یہ والی خیانت نہیں کی، کسی بھی نبی کی بیوی نے۔ اس خیانت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو امانت دین والی تھی، جو امانت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اللہ کی توحید والی تھی، اور اس کے اندر وہ اس قدر محنت اور کوشش میں لگے تھے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گئے ہیں۔ تو اس جملے پر کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے یہ جملہ بول کر خیانت کی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ انتہائی ناپسند ہوا کہ ان کے نبی کے بارے میں ان کے نام لینے اور تبلیغ کی وجہ سے انہیں نعوذ باللہ مجنون کہہ دیا گیا۔
یہ جملہ تو آج ہمارے کئی مسلمان بول دیتے ہیں علماء کرام کے بارے میں. کئی دفعہ یہ سننے کو ملا. جب ہم طالب علم تھے ہم تب سے سنتے آ رہے ہیں، اور آج ہم خود مسند پہ ہیں تو آج بھی سنتے ہیں. کوئی بھی شخص جو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو منصب دیا ہے اور جو امانت دی ہے، اللہ کا قرآن جو ہے اس کا جو علم ہے، حدیث کا جو علم ہے، فقہ کا جو علم ہے، عقائد کا جو علم ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے پاس جس کو بھی اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو لوگوں تک پہنچانا جو ہے یہ ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے. اب لوگ اس کو سنیں یا نہ سنیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، یہ بتانا اور ہر بار بتانا جو ہے یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپی ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں مولوی ہمیں لگے رہتے ہیں، اپنے کانوں سے سنا ہے. کئی دفعہ طالب علمی زمانہ سے سنتے آ رہے ہیں، طالب علمی زمانہ سے، اور اب خود مسند پہ آ گئے ہیں تب بھی سن رہے ہیں، اور شاید مرتے دم تک سنیں گے یہ جملے. لیکن ہمارے جذبوں میں، ہماری اس تبلیغ میں کبھی فرق نہیں آئے گا، بلکہ اور زیادہ ہم اس سے مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ جملے سننے کے بعد ہم اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، ہم اور زیادہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. حالانکہ اس سے ہمیں کوئی ذاتی فائدہ، دنیاوی ذاتی فائدہ تو نہیں مل رہا ہوتا، باقی فوائد تو بہت ملتے ہیں. اخروی فوائد تو اتنے ہیں کہ اس کا میں آپ کو تذکرہ کروں کہ کتنے فوائد ہیں تو اس کا بندہ دن رات بیان کرتا رہے کم ہے. یہاں تک فرمایا گیا، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوم العالم عبادت، یہ حدیث پاک ہے. سرکار نے فرمایا عالم دین اگر سو رہا ہو اور عابد نفل پڑھ رہا ہو تو فرمایا عالم دین کا سونا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز بخشا ہے. اور یہاں تک حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ اس کائنات کا ہر ذرہ دین کی خدمت کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے. اور حدیث پاک ہے حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ جو مچھلیاں سمندروں میں ہیں وہ بھی اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں سمندروں کے اندر. سبحان اللہ. اصل میں ہمارے جذبے پست اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم نے یہ ساری روایات پڑھی ہوتی اور یہ ساری روایات ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اسی وجہ سے تو اتنا اجر اللہ نے دیا ہے. فرمایا کہ یہ نام ہمارا لے رہے ہیں، کتاب ہماری کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام میرا سمجھا رہے ہیں، میرا سکھا رہے ہیں. لوگ ان کو پھر بھی برا بھلا کہتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور پھر بھی صبر کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں. جو انہیں برا کہتے ہیں یہ ان کے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا اس کا بدلہ ہم انہیں یہ دیں گے کہ دنیا تو کیا، کل بروز حشر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا مقام دیکھنے والا کرو. اور دنیا میں انعامات یہ ہے کہ مچھلیاں بھی ان کے لیے سمندروں میں دعائیں کرتی. تو اب یہی والا حال جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہے. ظاہر ہے انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ کوئی مال و زر تو ہے نہیں، وہ دولت تو ہوتی نہیں ان کے پاس یا جو وہ جمع کرتے تھے. تو ان کی جو وراثت کیا ہے؟ ان کی وراثت علم ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ دین ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ وہ کتاب ہے جو انہوں نے چھوڑی. تو فرمایا کہ اس عورت نے، والہا جس کا نام تھا، اس نے آپ کو مجنوں کہہ دیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ میرے نبی کو میرے ہی دین کی باتیں اور میرے ہی پیغام بتانے پر انہیں جو ہے مجنوں کہا گیا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا. اور دوسری جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کا قصور یہ تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آتے
تو یہ فوری طور پر اپنی قوم کو جا کے بتاتی، اور ان کی قوم کے جو بدکار لوگ تھے، بد کردار لوگ تھے اور ہوس پرست لوگ تھے، جو قوم لوط میں ایک ہوس پرستی تھی کہ وہ انتہائی غلیظ کام یہ کرتے تھے، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، تو وہ دوڑے آتے اور آ کر ان پر حملہ آور ہوتے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ملائکہ کی ایک جماعت جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھی، تو ان کی بیوی دوڑ کے گئی قوم کے پاس اور انہیں یہ بتایا، تو انہوں نے آ کے حملہ کیا، اور پھر اس کے ان کے ساتھ کیا ہوا یہ پیچھے اس کی تفسیر پوری گزر چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا، اس پر پورا درس ہمارا گزر چکا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں، یہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی والعہ تھی وہ یہ کام کرتی تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مثال بیان فرمائی ہے لوط اور نوح علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے دو نیک بندوں میں سے، ہمارے نیک بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی۔ اب دو نیک بندے، سبحان اللہ، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام، اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام، اللہ کے پیارے انتہائی نبی رسول۔ فخانتاہما، اب ان دونوں بیویوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر اللہ کے حضور ان کا کوئی کام بھی، اور اس کو ہمیں ان عذاب سے بچانے کے بارے میں ان کا نعم البدل نہ بن سکا اور انہیں غنی نہ کر سکا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر کہا دونوں سے، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی سے بھی اور نوح علیہ السلام کی بیوی سے بھی، کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور وہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات تو ان کی بیویوں کی ہے، تو کافروں کو کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کافروں کو یہ مثال کیوں سمجھائی جا رہی ہے یا بتائی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ سن لیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید و رسالت اور انسان کا جو عمل ہے وہ نجات دلاتا ہے۔ اگر عمل صالح نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، تو چاہے جتنی بڑی نسبت بھی ہو کوئی فائدہ نہیں دیتی، یہ بتانا مقصود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار جو کافر تھے ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ سن لو، ان کی بیوی تک اگر وہ نافرمان تھی تو اللہ نے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ دار ہے اور کافر ہے تو اس کو اس بنیاد پہ معاف کر دیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، یہ رشتے، یہ تعلق، یہ ساری چیزیں، نسبتیں، یاد رکھیے گا اصول ہے، نسبت تبھی فائدہ دے گی جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبتوں اور وفاؤں کا معاملہ ہو۔ اگر توحید و رسالت کا اقرار کیا ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہو، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانا ہو، اور ان کے دین اور اسلام اور قرآن پر چلنے کی کوشش کی ہو، تو فرمایا پھر جو نیک لوگوں کی نسبتیں ہیں یہ فائدہ دیں گی، اچھے لوگوں کے ساتھ جو نسبت ہوگی وہ نفع دے گی۔ اور اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ منافقت کرے اور پھر کہے میری فلاں کے ساتھ نسبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پہ چلے نہ اور پھر کہے میری یہ نسبت ہے،
تو وہ پھر نسبت کیا نفع دے گی؟ نسبت سے نفع لینے کے لیے پہلے شرط ہے کہ توحید و رسالت ہمارے دلوں کے اندر گھول گھول کے جیسے پلا دی جاتی ہے وہ پلا دی جائے، محبت رسول پلا دی جائے اور توحید الہی پلا دی جائے، تو پھر اس کے بعد انسان کا عمل بھی ہمارا سفارشی بن جائے گا، ہمارا سجدہ بھی ہمارا سفارشی بن جائے گا، اور نیک بندوں کے ساتھ جو نسبت ہے وہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہاں تک اب دیکھ لیجیے، اس کی مثال لی جا سکتی ہے۔ ابو لہب سے بڑا قریبی رشتہ سرکار کے ساتھ کس کا تھا؟ کتنا قریبی رشتہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے ابو لہب، اور اعلان نبوت سے پہلے، بلکہ جب پیدائش ہوتی ہے تو جب اس کو مبارکباد دی گئی ابو لہب کو کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بھتیجا عطا کیا ہے، تمہارے بھائی حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام ان کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، تو ابو لہب نے سب سے پہلے اس خوشی کے اندر کہ بھتیجا مجھے ہوا ہے، سرکار کی ولادت ہوئی، تو اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو اسی وقت آزاد کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا۔ اتنا قرب کا رشتہ تھا، اتنا قریبی رشتہ تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ مانا تو اللہ نے ابو لہب کی بائی نیم اس کے خلاف اللہ نے قرآن میں آیتیں نے سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائیں، اور وہ ٹوٹ گئے۔ تو اس لیے مسلمانوں ہمارے لیے یہ اس آیت میں اتنا بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو نیک اعمال کے سانچے میں ڈھالنا ہے، عمل صالح میں ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو اس نیک صالح راستے کی طرف چلائیں گے تو پھر اس راستے کے دوران جو کمی کوتاہی رہ جائے گی، اللہ نسبتوں کے صدقے میں جو نیکوں کے ساتھ ہماری نسبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک اور صالحین اور کاملین کی نسبتوں کے صدقے میں ہماری ان چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دے گا، ہمیں جنت عطا فرما ہی دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے مزید ایک اور مثال دی۔ یہ مثال تو تھی کہ خاوند نبی ہیں، عورت بدکارہ ہے، خیانت کر بیٹھی بیوی، اور اگلی آیت میں جو مثال ہے وہ بڑی کمال کی ہے کہ خاوند کافر ہے لیکن بیوی جو ہے وہ بڑی نیک بن گئی، اور اس کا کیا درجہ ہے اس پر انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔